پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کا علم اسی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، اور بوروں سے جو پھل نکلتے ہیں، یا عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے، یا جن بچوں کو وہ پیدا کرتی ہیں، یہ سب اسی کے علم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور جس دن وہ پکار کر پوچھے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں، تو مشرکین مجبوراً عرض کریں گے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف نہیں ہے، اور وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں یہ پہلے پکارا کرتے تھے، اور اب خیال ہوگا کہ کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا ہے، اور جب کوئی تکلیف اسے چھو بھی لیتی ہے تو بالکل مایوس اور بے آس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد پھر اسے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ تو میرا حق ہے، اور مجھے تو خیال بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں پروردگار کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی نیکیاں ہی ہیں۔ تو پھر ہم بھی کفار کو ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور پہلو بدل کر الگ ہو جاتا ہے، اور جب برائی پہنچ جاتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں یہ خیال ہے اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اس سے اتنا سخت اختلاف کرنے والا ہو۔ ہم عنقریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھلائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے۔ اور کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں کی طرف وہی بھیجتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں، اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا ہی وہ ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ ان سب کے حالات کا نگراں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں، اور اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالمین کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں، جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی میرا پروردگار ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے، اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے، اور جس کی وحی پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی کی ہے، اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے۔ مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بنا پر تھا۔ اور اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل بالکل محمل اور لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے۔ ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کرتوت کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے، اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے۔ یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے، اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور
کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آب پر جم کر رہ جائیں۔ بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے۔ پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کن اکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس۔ اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کے اعمال ہی کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کر دے، یا پس پردہ سے بات کر لے، یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے، اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً
بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روح قرآن کی وحی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں، اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور پر از حکمت کتاب ہے۔ اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ مثال جاری ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو، اور جس نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی نازل کیا، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو، اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے۔ اور بہرحال ہم اپنے پروردگار ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز اولاد قرار دے دیا کہ انسان یقیناً بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے، یا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے، وہی خدا کی اولاد ہے۔ اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں علاوہ اس معبود کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ وہی عنقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا، اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں
مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے؟ تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے، تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی۔ لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے، اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا، اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہ تو بڑا بدترین ساتھی نکلا۔ اور یہ ساری باتیں آج تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں کہ تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو کہ تم نے بھی ظلم کیا۔ پیغمبر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرے کو سنا سکتے ہیں، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، یا اسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ضلال مبین میں مبتلا ہو جائے؟ پھر ہم یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، تو ہمیں تو ان سے بہرحال بدلہ لینا ہے، یا پھر عذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کر ہی نازل کریں گے کہ ہم اس کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس کی وحی کی گئی ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سب سے باس پرس کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا گیا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیے ہیں جن کی پرستش کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے روسا قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، لیکن جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سب مضحکہ اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھلاتے تھے وہ پہلی والی نشانی سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور پھر انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا کہ شاید اسی طرح راستے پر واپس آ جائیں۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کر جس بات کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم یقیناً راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہیں؟ پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے؟ پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے، اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے؟ پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی سے فاسق اور بدکار تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کو مثال میں پیش کیا گیا تو آپ کی قوم شور مچانے لگی اور کہنے لگے کہ ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، اور لوگوں نے ان کی مثال صرف ضد میں پیش کی تھی، اور یہ سب صرف جھگڑا کرنے والے تھے، ورنہ عیسیٰ ایک بندے تھے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ملائکہ کو زمین میں بسنے والا قرار دے دیتے، اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور خبردار، شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ بعض ان مسائل کی وضاحت کر دوں جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہے، لہٰذا خدا سے ڈرو
اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور اسی کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اقوام نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ افسوس ان کے حال پر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ ان کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے؟ آج کے دن صاحبان تقوی کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ میرے بندوں، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ تم پر حزن و ملال طاری ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ایمان قبول کیا ہے اور ہمارے اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ اب تم سب اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے گرد سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں ان اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب منقطع نہیں ہوگا اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ آواز دیں گے کہ اے مالک، اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہو۔ تو جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ کیا انہوں نے کسی بات کا محکم ارادہ کر لیا ہے؟ تو ہم بھی یہ کام جانتے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں؟ تو ہم کیا، ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں۔ وہ آسمان و زمین اور عرش کا مالک ان کی باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، یہاں تک کہ اس دن کا سامنا کریں جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اور وہی وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ۔ تو پھر یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں؟ اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایا یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے، لہٰذا ان سے منہ موڑ لیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے، پھر عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے، اور یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات عطا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح قسم کا دھواں لے کر آ جائے گا جو تمام لوگوں کو ڈھانک لے گا کہ یہی دردناک عذاب ہے۔ تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آنے والے ہیں۔ بھلا ان کی قسمت میں نصیحت کہاں جبکہ ان کے پاس واضح پیغام والا رسول بھی آ چکا ہے۔ اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ خیر، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، لیکن تم پھر وہی کرنے والے ہو جو کر رہے ہو۔ ایک دن آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے کہ ہم یقیناً
بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا جب ان کے پاس ایک محترم پیغمبر آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو، میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے، یہی انجام ہوتا ہے۔ اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، پھر تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا، فرعون کے شر سے جو زیادتی کرنے والوں میں سب سے اونچا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں سمجھ بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور انہیں ایسی نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی موت ہے اور بس، اس کے بعد ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ، بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبا اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، علاوہ اس کے جس پر خدا رحم کرے کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گناہگاروں کی غذا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے، یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ بے شک وہ صاحبان تقوی محفوظ مقام پر ہوں گے، باغات اور چشموں کے درمیان وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے، وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے، اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور خود تمہاری خلقت میں بھی، اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کی رفت و آمد میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، اور جن لوگوں کو
خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے سکے۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا اتباع کریں اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اللہ صاحبان تقوی کا سرپرست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہے، پھر ایک دن موت دے گا اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور سب کو ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں، ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ثابت ہو گئیں اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تم سب کا انجام جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق بنایا تھا
اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا، تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ساری حمد اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار اور مالک ہے۔ اسی کے لیے زمین و آسمان میں بزرگی اور کبریائی ہے، اور وہی صاحب عزت اور حکمت والا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا